ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق یعنی نافرمان کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیں، مقصود حیات بنا لیں، مقصد زندگی بنا لیں، آپ کے تمام کام جو ہے وہ نافرمانی پر مشتمل ہوں گے۔ نیکی کے راستے سے آپ نے انحراف کر لیا، نیکی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کو آپ نے منزل نہ بنایا تو آپ نافرمان بن گئے۔ اب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہے دراصل فسق ہے، نافرمانی ہے۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی ایک اور انداز سے بات کروں تو اسلام جو ہے وہ سر جھکانے کا نام ہے اللہ کے حکم کے سامنے، اور اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے، جیسا کہ جھکانے کا حق ہے۔ اللہ کی رضا یعنی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ نے اللہ کی رضا کو فراموش کر کے ظاہر مدعا بنا لیا ہے، آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ زندگی جو ہے یہ تمام کی تمام فسق و فجور پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ آپ کی نماز روزہ بھی وہ نافرمانی میں شمار ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم فاسق قوم ہیں؟ لیکن پہلے تو فسق یا فاسق کی جو معنی ہے وہ جان لیں۔ فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، قانون شکنی، نافرمانی۔ اچھا، اس کا متضاد جو ہے وہ فرما برداری ہے اور یقین کر لینا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور قرآن کی اصطلاح ہے فاسق۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق یعنی نافرمان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ ایک بات یقین کرنی چاہیے کہ ہمارا یقین تو نہیں آتا، کیونکہ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں، اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس صورت میں دیکھیں، جب دنیا میں زندگی گزارنے کی آپ کی نیت بدل جائے اور آپ آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیں، مقصود حیات بنا لیں، مقصد زندگی بنا لیں، اب آپ کے تمام کام جو ہے وہ نافرمانی پر مشتمل ہوں گے۔ یعنی آپ نیکی کے راستے سے آپ نے انحراف کر لیا، نیکی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کو آپ نے منزل نہ بنایا تو آپ نافرمان بن گئے۔ اب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہے دراصل فسق ہے، نافرمانی ہے۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی اگر میں ایک اور انداز سے بات کروں تو اسلام جو ہے وہ سر جھکانے کا نام ہے اللہ کے حکم کے سامنے، اور اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے، جیسا کہ جھکانے کا حق ہے۔ اسلام سر جھکانے کا نام ہے، سجدہ کرنے کا نام ہے۔ سجدہ معنوی سجدہ، وہ ظاہری سجدہ تو وہ ایک وہ ہے، لیکن حقیقت میں یعنی آپ سجدہ ریز ہو کر زندگی گزاریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، لیکن اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ وہ شاعر نے کیا کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو آپ پھر دیگر سجدوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، آپ کو فکریں لاحق رہیں گی، دیگر فکریں لاحق رہیں گی۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس پر اس کی فکریں پراگندہ ہو گئیں، بہت سی فکریں اس نے اپنی بنا لی، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ ہے، مقاصد زیادہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ کس فکر کی گڑھے میں جا کر وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔
تو یہ بڑا آسان ہے، مطلب آپ تھوڑا سا سوچیں، اپنے دل میں سوچیں، اپنا محاسبہ خود کریں کہ آپ کی فکر کیا ہے زندگی گزارنے کی، آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں دیگر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو باقی لوگ ہیں آپ کے علاوہ، وہ تو سب دنیا کی فکر میں زندگی گزار رہے ہیں، اور فکر دنیا ہی ہم پر حاوی ہے۔ تو یہ ایک خطرناک چیز ہے، اور اس میں ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ فکر دنیا آپ کے ذہن پر حاوی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے اسلام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی کو سمجھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو آپ نے بھلا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے۔ تو یہ سارے یقین کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کی کامیابی کے لیے پہلے یقین کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم یقین کر لو، اور پھر یقین کے مطابق عمل بھی کرو۔ بہرحال میں فسق کی بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فاسق کی اصطلاح مومن کے متضاد استعمال کی ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا ہم نہیں، افمن کان، بھلا جو مومن ہے تو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے، یعنی نافرمان ہو سکتا ہے، یعنی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں اس میں ایک نتیجہ نکلتا ہے، بہت آسانی سے آپ نتیجہ اپنے بارے میں خیال کر سکتے ہیں۔ یا تو آپ اللہ کی رضا یعنی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ نے اللہ کی رضا کو فراموش کر کے ظاہر مدعا بنا لیا ہے، آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ تمام کی تمام فسق و فجور پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ آپ کی نماز روزہ بھی وہ نافرمانی میں شمار ہوگی۔ سورہ معون میں اللہ تعالیٰ نے جو ان نمازیوں کی نماز کو باطل قرار دیا ہے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، اور ان کے لیے دوزخ کی وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال یہ ایک حساس معاملہ ہے، آج کا مسلمان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، بلکہ ہم تو کسی بات کو بھی نہیں سمجھتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں فاسق کی بات کر رہا ہوں۔ فاسق یعنی موضوع کیا ہے؟ کیا ہم فاسق قوم ہیں؟ جی ہاں، ہم فاسق ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، اور یہی رویہ، اس پر ہمارا اصرار ہے۔ دیکھیں مومن گناہ پر اصرار نہیں کرتا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا، تو ہم تو اصرار کرتے ہیں۔ جو رویہ اصل میں ہم جو بظاہر نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نیک نہیں ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ فاسق اگر نیک کام کرے گا بھی تو وہ بے نتیجہ ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں دنیا، یہ آسان بات ہے، دنیا میں اگر آپ کی زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی تو آپ کا ہر عمل برباد ہے، چاہے آپ نیک کام بھی کریں۔ فاسق سے اللہ تعالیٰ نیک کام لیتا ہے، لیکن وہ اس کی نیکی برباد ہے، کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی، نیت نہیں تھی۔ اللہ نے کام لے لیا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو حالات کے اس میں آ کے وہ نیک کام کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت نہیں ہے۔ نیت دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت یا تو اللہ ہوگی یا غیر اللہ ہوگی، ما سوی اللہ ہوگی۔ تو ہماری تو نیت اللہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے زندگی نہ گزار رہے ہیں، نہ گزارنا چاہتے۔ اب جو بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں وہ نافرمانی پر ہے، یعنی وہ بیکار ہے، کیونکہ دین کا ہمارے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ آپ کا نیک عمل برباد ہو جائے گا اگر آپ کی نیت نیک نہ ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جہنم میں
3 مسلمان نیکوکار لوگوں کو جہنم میں دھکیلا جائے گا. ایک اس میں عالم ہوگا، ایک اس میں مال کو خرچ کرنے والا ہوگا، سخی، اور تیسرا جو ہے وہ شہید ہوگا جس نے جنگ میں کافروں کو مارا اور خود بھی جان دے دی. سب سے پہلے دوزخ ان کے ذریعے بھڑکائی جائے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. تو وہ اب ظاہر ہے کہ جو نیک تھا، جو عالم تھا، اس نے تو ساری زندگی قال اللہ قال رسول میں گزار دی. تو ٹھیک ہے، اس کی کام تو اچھا تھا لیکن نیت خراب تھی. دین کا کام کر رہا تھا لیکن عمل تو برباد کیا. تو بعض اوقات تو دیکھیں، یہ ہندو اگر آپ کو کہے کہ بھئی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو، تو کیا اسے اس کا کوئی فائدہ ملے گا؟ جو نماز کی طرف دعوت دے رہا ہے ایک ہندو، اسے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. وہ خود ریاکار ہے اور اللہ پہ اس کا ایمان نہیں ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.